من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع۔ آج 2 اکتوبر 2022 میں اس وقت پاکستان کے سیاسی موروثی حالات کے پیش نظر چند باتیں فرض سمجھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو علم عطا کیا ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے اوپر فرض بنتا ہے۔ اس اعتبار سے قرآن مجید میں خدا نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ علماء کا کام ہے کہ وہ خوف خدا سے ہر کام کریں۔ وہ عالم نہیں ہے جو خوف خدا نہیں رکھتا۔ اسی طرح سرور عالم لیڈر آف دی ورلڈ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے انما العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے علماء وارث ہیں۔ قرآن موجود ہے، پیغمبر علیہ السلام کی حدیثیں موجود ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام اور قرآن مجید کے ہوتے ہوئے ہم گمراہ نہیں ہوں، گمراہ ہونے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ جب قرآن ہے، مدنی سرکار کی حدیثیں موجود ہیں۔ میرے والد صاحب قرآن کے حافظ تھے اور مجھے احادیث علیہ السلام، پیغمبر علیہ السلام کی حدیثیں یاد کرنے کے لیے خصوصی انہوں نے وصیت کی تھی اور مجھے اس پر مأمور کیا۔ کئی کتابیں حدیثوں کی مجھے یاد کروائیں۔ عرض یہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس بنیاد پر پاکستان بنا۔ پاکستان بننے کی راہ میں رکاوٹ، سب سے بڑی رکاوٹ قادیانی تھے، غلام محمد قادیانی، جس کو انگریز نے تحریک پاکستان، تحریک کلمہ طیبہ اور تحریک اسلام کو ناکام کرنے کے لیے نیا نبی پیش کیا۔ مسلمانوں کے پیغمبر علیہ السلام پر عقیدے کو متزلزل کرنے کے لیے اس نے جہاد کے خلاف فتویٰ دی۔ جو جہاد اسلامی کا منکر ہو، اس قسم کا قادیانی چاہے فوج میں جنرل ہو، کسی کام کا نہیں۔ نظریاتی طور پر قادیانی جہاد کے خلاف ہے۔ اسلامی فوج کا فرض ہی جہاد اسلامی ہے۔ پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح وفات پا گئے تو ان کے نماز جنازہ میں سر ظفر اللہ خان جو وزیر خارجہ تھے، قادیانی تھے، شرکت نہیں کی۔ یہ میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ میں کوئی فرقے کی بات کر رہا ہوں۔ غیر مسلم پاکستان میں کئی ہیں، کئی گروپ ہیں، کئی لوگ ہیں، عیسائی ہیں، اسی طرح بنیاں اور دوسرے، لیکن قادیانی اس طرح غیر مسلم ہیں، وہ مسلم کو کافر سمجھتے ہیں اور کافر کہتے ہیں۔ نہ صرف اپنے آپ کو مسلمان کہتے، مسلمانوں کو کافر کہتے۔ لہذا پاکستان کے اندر آج تک کلمے اور قرآن سے پاکستان کو دور رکھنے میں اصل کردار، بد کرداری قادیانی کی۔ سب سے بڑی غلطی یہی تھی کہ سر ظفر اللہ کو وزیر خارجہ کیا گیا اور اس نے کی پوسٹوں پر پاکستان کے اندر
قادیانیوں کو مسلط کیا. آج تک اصل مسئلہ قادیانی ہے. جنرل اعظم نے جو مسلم علماء کرام خاتم النبیین کا عقیدہ رکھتے تھے ان کو سزائیں دی, جیلوں میں ڈالا. مولانا سید ابوالعلا مودودی مرحوم کو پھانسی کی سزا سنائی, بعد میں عمر قید, بعد میں رہائی ہوئی. اسی طرح جو دوسرے جنرل آئے, ایوب صدر آئے پاکستان, سندھ کا پانی بیچا, سنٹاس معاہدہ کیا. ضیاء صاحب نے ان کو بھی چلانے والے قادیانی تھے. اس نے پاکستان کی امت کی وحدت کو پارا پارا کیا. یہ ایم کیو ایم اور دوسری قوم پرست تنظیمیں جس گورنر حکیم سعید نے اہل کراچی کو کہا تھا کہ تم اس بت کو پوج رہے ہو جس کو یہودیوں نے تراشا ہے, اس گورنر حکیم سعید کو قتل کیا گیا, صحافی قتل کیے گئے, نعت خوان صابری قتل کیا گیا. ان قاتلین کے پیچھے دیکھا جائے تو جنرل مشرف اور اس کے پیچھے قادیانیوں سے جب تک پاکستان آزاد نہیں ہوگا اس وقت تک پاکستان اپنی مقصدی زندگی نہیں پا سکے گا. اس وقت لانگ مارچ آزادی کی پی ٹی آئی کے عمران خان چلا رہے ہیں اور کافی لوگ اس میں شریک ہیں. خود عمران جب حکومت پر آئے سلیکٹڈ کہا گیا, اب تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے, سلیکٹڈ کرنے والے بھی ہمارے فوجی جنرل, دوسروں کو لانے والے بھی وہی. گویا ہمارے اس پاکستان میں ووٹ کا کوئی مقام ہی نہیں ہے, ووٹ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, ووٹ ہے ہی نہیں. ووٹ کسی اور کو ملے اور اعلان کسی اور کا ہو. عمران خان جب حکومت میں آئے اس نے جو معاشی کمیٹی بنائی اس میں قادیانی سربراہ اس میں ممبر, قادیانی اس کو لے آئے, قادیانی چلانے کے لیے معاشی پروگرام. اور جب علماء نے اس قادیانی پر اعتراض کیا, ہلا گلا ہوا, تو پھر اس کو ہٹایا گیا. ہٹایا صرف کمیٹی سے گیا تھا, باقی تو اسی کے نقش قدم پر پوری ہماری معیشت چلائی گئی. آئی ایم ایف کے قرضوں پہ قرضے, ان کے تمام شرائط. اس وقت پاکستان چوٹی کے مہنگائی کے منزل پر پہنچ گیا ہے, یہ قادیانیوں کی مہربانی سے. اس کے بعد اس وقت پاکستان کے اندر ضروری سمجھتا ہوں عرض کروں کہ جیسے ہمارے سندھ کے گورنر نے نکاح نامے کے اندر یہ درج کرنے کا حکم صادر کیا ہے کہ خاتم النبیین کا لفظ اس میں لکھا جائے. اسی طرح وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے بھی یہی اعلان کیا ہے کہ نکاح نامے میں, میں یہ عرض کروں گا کہ صرف نکاح نامے میں نہیں, خصوصاً جو ہمارے مرکزی ادارے ہیں, جہادی ادارے ہیں, اس میں بھرتی ہونے والا سپاہی کیوں نہ ہو, اس سے حلف اٹھوایا جائے, کلمہ پڑھوایا جائے اور اس سے یہ حلف لیا جائے کہ میں نبی کو خاتم النبیین. اسی لیے کہ قادیانی عام کافروں کی طرح نہیں ہے, قادیانی عام غیر مسلم نہیں ہے, سازشی ہیں, بنی سازشی نہیں ہے. ہمارے ملک میں عیسائی سازشی نہیں ہے اور کئی غیر مسلم ہیں وہ سازشی نہیں. جس طرح قادیانی ان کا دفتر تل ابیب میں اسرائیل میں بھی ہے اور بیرون ملک بھی, خلیفہ طاہر بیرون ملک سے ہی ٹی وی پر درس دیتے رہے. لہذا جو جہاد کو حرام سمجھتے ہیں عقیدتاً,
اس کو فوج میں لینے سے یہ فوج کے ساتھ زیادتی ہے، پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے. لہذا ایک تو ہماری جو طاقتور فوج ہے، ایمانی فوج ہے، اسلامی فوج ہے، قرآن کے ماننے والی فوج ہے، ان کے ہر سپاہی سے اس قسم کا لینا چاہیے حلف. جنرل اور میجر اور وہ تو لازمی، لیکن میں تو ہر سپاہی کے لیے. اسی طرح جو ہماری کورٹیں ہیں، جوڈیشری ہے، اس میں بھی ہر جج سے اسی قسم کا حلف لیا جائے. تیسرا مقننہ جو پارلیمان ہے، اس کے اندر بھی اسی قسم کا حلف ہونا چاہیے. تو لہذا پاکستان کا اصل مرض قادیانی ہے. قادیانیت سے آزادی. عمران کو بھی میں یہی کہوں گا کہ قادیانیت سے آزادی حاصل کرنے کی بات کرو. جن قادیانیوں کے کہنے پر امریکہ بھی چل رہا ہے، اندرونی ساری سازش وہی تو کرتے ہیں. اسرائیل، انڈیا، یہ جتنے بھی ہیں غیر مسلم، ورنہ امریکہ کے صدر کو کیا ضرورت پڑی تھی؟ اس کو گائیڈ کون کر رہا ہے؟ جنرل مشرف نے، جس آدمی نے، بھائی فوج ہی چلاتی ہے نا. ایٹم بم ہم چلائیں گے؟ مسلح کا ملا چلائے گا؟ کون چلائے گا؟ فوج. تو فوج کا جنرل ڈاکٹر قدیر کو جیل میں رکھتا ہے. کیا مانا؟ کہ جنرل نہیں چاہتا تھا نا. کس کے کہنے پہ؟ قادیانی اور امریکہ کے کہنے پر. اب تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں ہمارے پاس ایٹم بم ہیں یا قدیر خان کے ساتھ وہ بھی دفن ہو گئے. پاکستان کے علماء کرام خصوصاً اپنا فریضہ ادا کریں. قرآن مجید کی آیت میں نے پڑھی ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. یہ کلمہ طیب پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. مدنی سرکار کا بھی مہینہ آمد کا گزرا ہے، ربیع الاول رحمت للعالمین ہے. مدنی سرکار وکان الناس امۃ واحدہ، ایک امت مسلمہ میں وحدت. وکان الناس، مسلمہ نہیں انسان. خدا تو یہ کہہ رہا ہے کہ پوری انسانیت ایک امت ہونی چاہیے، وحدت ہونی چاہیے. یہی توحید ہے. لہذا میں تمام پاکستانی علماء کرام اور دیگر اسلامی تنظیمیں، سب سے میری گزارش ہے کہ سارے مل کر وحدت پیدا کرو. اور یہ جو پروفیشنل سیاستدان ہیں جنہوں نے ملک کو اس منزل پر پہنچا دیا ہے کہ خدا خیر کرے، ہم اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا تو اس کی بھرپور مخالفت ہوگی. اور قادیانیت کے حوالے سے ہم اس ملک کو اسلامی دیکھنا چاہتے ہیں. اسلام ہے تو پاکستان ہے، پاکستان ہے تو اسلام ہے. قرآن، پاکستان، اسلام، یہ ایک چیز ہے اور ایک ہونی چاہیے. لہذا ہمارے تمام اداروں کو غیر مسلم جو مسلم کو کافر سمجھتے ہیں اور خصوصاً جو جہاد اسلامی کے دشمن ہیں، ان لوگوں سے پاکستان کو صاف اور پاک کرنا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس نیک مقصد میں پاکستان کو اصلی منزل پر پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہماری غیبی امداد فرمائے، وحدت عطا فرمائے، مسلمانوں کے اندر وحدت عطا فرمائے، اور پاکستان کو پوری دنیا اسلام کے لیے اور پوری دنیا کے لیے، جیسے آقا خمینی نے گورباچوف کو خط بھیجا تھا اسلام قبول کرو، میں امریکہ کے صدر کو کہتا ہوں کہ ہمارے اسلام کو تم نے سمجھا نہیں. اگر اسلام کو سمجھتے تو ہمیں مسلمانوں کو تم اپنی طرح دہشت گرد نہ سمجھتے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم صلی علی محمد وعلی